اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیا حال ہے؟ سب خیریت، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا آج کا موضوع طریقۂ اسلام کے موضوع پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن میں شاہ حبشہ کی حکومت تھی۔ اس کا ایک صوبیدار تھا، اس کا نام تھا ابرہ الشرم۔ ابرہ الشرم نے ایک مندر تعمیر کروایا تھا صنعا میں۔ صنعا جو اس وقت اپنا یمن کا دارالحکومت ہے، اور اس نے ایک مندر تعمیر کرا اور پورے عرب میں یہ اعلان کر دیا کہ اب حجاز میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ کعبہ ہے، ادھر آئیں، ادھر اپنی عبادت کریں۔ لیکن اس کو اس بات میں کوئی اپنا کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ایک عربی شخص نے موقع پا کر جو مندر بنایا تھا صنعا میں، اس میں پاخانہ کر دیا، اس کی تذلیل کی، اور وہ غصے میں بہت بھڑکا اور اس نے کہا کہ میں جو مسلمانوں کا کعبہ ہے اس کو دنیا سے مسمار کر دوں گا۔ اس نے اپنے لشکر اور فوجی لے کے اور ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کے مکہ آ گیا۔ جب مکہ آیا تو مکہ کے جو قریش مکہ جن کو بولتے ہیں، وہ بہت بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ اس وقت کے جو مکہ کے سردار تھے، ان کا نام تھا عبد المطلب، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان سے بات کی، انہوں نے اپنا ابرہ سے بات کی، ابرہ کو ملنے کے لیے ابرہ نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، بٹھایا، بات چیت کرنے کے بعد ابرہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے ادھر آنے کا؟ اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیں، 200 یا 40 مختلف، کہیں اگر پہ 200 لکھا ہے، کہیں پہ 40 لکھا ہے، 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اونٹ مجھے دلوا دیے جائیں، چھوڑ دیے جائیں۔ ابرہ بہت مغروری میں ہنسا اور بولا میں تو سوچا تھا کہ شاید آپ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر لے کے آئے ہیں۔ تو آپ نے بولا کہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور کعبہ جانے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اونٹوں کا مطالبہ کروں گا، جس کا وہ مالک ہے، کعبہ کا مالک اللہ ہے، اللہ جانے اور آپ جانے۔ جب وہ نکل آیا، اس نے کہا کہ اب مجھے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں روک سکتا، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور جب وہ ادھر سے اس نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابابیلوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کے لشکر پر، اور اس کو نیست و نابود کر دیا اور دنیا کے لیے ایک عبرت بنا دی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو عرب میں یہ واقعہ بہت مشہور ہوا اور لوگوں میں ہیبت الہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ تو اس سال کو حساب الفیل کہا جاتا ہے، حساب الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو یمن کی گورنمنٹ تھی، شاہ حبشہ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب نکل گئی، وہ جو نیا بادشاہ بنا اس کا نام تھا سیف بن زیزان۔ سیف بن زیزان بہت عقل مند آدمی تھا، علم والا بھی تھا، بہت غیب کی باتیں بھی جانتا تھا وہ بندہ۔ عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں نے مل کر سیف بن زیزان کو مبارکباد دینے کے لیے یمن جب ان سے ملے، ان کا وفد ملا، اور سیف نے بتایا حضرت عبد المطلب کہ جو آخر الزمان نبی دنیا میں آنے والا ہے، جس کو پوری دنیا جس کا انتظار کر دی ہے، وہ آپ کی قوم میں سے ہے، آپ کی نسل میں سے ہوگا، آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو اس بات کی بہت زیادہ شہرت ہوئی۔ وہ جتنے شرفا جب وفد والے عبد المطلب کے ساتھ گئے تھے، ان کو یہ گمان ہونے لگا شاید ہماری نسل میں سے ہوگا۔ جب ان لوگوں نے مختلف راہبوں سے پتہ کیا، اہل کتابوں سے پتہ کیا، لیکن ان کو کوئی اپنا اتھینٹک رپورٹ نہیں ملی، اتھینٹک خبر نہیں ملی، کوئی اپنا سچائی نہیں ملی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا امیہ بن ابی کو یہ گمان ہوا یا شبہ ہوا کہ شاید وہ آخر الزمان نبی میں ہوں۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان بن حالہ کو ساتھ لے کے وہ شام کی طرف گیا۔ ادھر جا کے اس نے کسی راہبر سے، یا جو راہب ہوتے ہیں، جو پادری جن کو بولتے ہیں، وہ یا اہل کتاب، ان سے پوچھا کہ کوئی نشانی بتائیں کہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس، تمہارے اندر یا تمہارے نسبت میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ آپ آخر الزمان میں، لیکن جب وہ آخر الزمان کوئی نبی پیدا دنیا میں آتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، آسمان میں ایک عجیب کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ آسمان میں بہت زیادہ تارے ٹوٹتے ہیں اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ چنانچہ یہ دور آخر الزمان نبی کا ہے، ان کا ظہور انشاءاللہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، یا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔
سن عام الفیل میں ہوا۔ آپ 22 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ پیر والے دن صبح صادق یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ سے پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے جسم میں نہ تو کوئی انتڑی تھی، جیسے کوئی بندہ کو عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں انتڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایسا گند لگا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے بالکل دھلے صاف ستھرے تھے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ، تھینک یو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی۔ تھینک یو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔